تم نے حساس کے ابتدا کی تھی. یہ بھی شعر ہے. میں نے رو رو کے انتہا کر دی. یہ بھی ہوتا ہے کبھی. تو میرے ساتھ سوچ سمجھ کے مسکراؤ، پھر نہ کہنا کہ تم کو ساری عمر مجھ کو منانا پڑے اور میں روٹھتا رہوں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے محبت میں کہ مناتے مناتے تک. سبحان اللہ. ہزاروں رنگ ہے محبت میں، مزاج رنگ مختلف. کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا. اللہ دی قسم، اللہ دی قسم. کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں. اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا. یہ فقط نصیب کی بات ہے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. جن کے طفیل اکٹھے ہوئے ہیں ان کا شکریہ تو ادا کر رہے ہیں. حیات النبی ہے، کوئی مانے نہ مانے. ویسے ہی جیسے صحابہ میں تھے، بالکل شک نہ کریں. اور جن پر کرم کرتے ہیں حجابات اٹھا دیتے ہیں. اس کے اور آقا جی کے درمیان 1.5 گز کا فاصلہ نہیں ہوتا. ہم مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اگر تقاضا کرم ان کا ہو جاتا. حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد. ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. اگر فیض آ جائے تو، نہیں تو پتہ نہیں چلتا. عشق ہے دل لگی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. میں دیکھتا ہوں ضدی ہو گیا. اب میں بد اخلاقی کروں بھی ٹھیک نہیں ہے. گھر میں بیٹھو میں کہاں جاؤں، کہتا ہوں جانا ہے، کوئی عذر ہے چلے جاؤ. آتے جاتے رہو. اور مجھے جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے آ جاتا ہوں. ٹھیک تو نہیں ہوتی، تھوڑی بہت جیسے سنبھل جاتا ہوں، صدقہ نکالتا ہوں. تو آپ کے آنے کی قدر بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارے رشتے میں کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ.
یہ بہت زبردست رشتہ ہے اگر اس میں سچائی آ گئی، سچائی، کیونکہ نبی جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی جی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ وجبت محبتی، کہ میری محبت لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا رسول کی محبت کے تقاضے سے بیٹھتے ہیں اگر وہ سچی ہو۔ جب وجبت محبت یہ نبی جی نے کہا، اللہ نے کہا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب کو نصیب نہیں ہوتی، نیتوں میں فرق ہوتا ہے، ارادے ہوتے ہیں۔ آقا جی کے جس پیمند والے کپڑے پہنے، گدھوں پہ چڑھا، بازار میں پھرا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ ہمارا بے چنتارا پیمند والے کپڑے کبھی کبھی پہنا کرو، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پسند کیا۔ کسی نے دل سے پہنا تھا تو اس نے بتایا ہمیں، ماشاء اللہ، کہا مجھے نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے کہا، میں کہا سناؤ کیا کوئی بات ہوئی؟ مطلب نبی جی نے اپنے ران مبارک کی طرف اشارہ کیا، مجھے کہا دیکھو ہم نے بھی پہنا ہوا ہے۔ کتنی خوشی ہوئی اس کو، ان کی آواز سنی، ان کی بات سنی، نبی کا اظہار محبت، اور انگلی اٹھانا کہنا ہم نے بھی پہنا ہوا ہے۔ کیا شیخ صاحب اتنا کہا، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، خدا کرے آپ کو بھی ایسے ہو جائے تو کبھی کبھی پہن لیا کریں، اور یہ پکی حدیث ہے، آپ پسند فرماتے تھے، اور کبھی کبھی سر منڈا لیا کریں، قربانی کہ تم کو بال عزیز نہیں ہے نبی کی محبت سے۔ نبی کریم نے جب عمرہ کیا ہو کیا تو سارا سر منڈایا تھا، پھر بال تقسیم کیے تھے۔ کبھی کبھی ایسے، کبھی کبھی گدھے پر بھی بیٹھ جایا کر، نبی کریم گدھے پہ بیٹھے، ان سے زیادہ کس کی عظمت ہے؟ ہاں، اگر ان سے محبت ہے تو ان کی عادتیں، ان کی پسندیدہ چیزیں پسند کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی اس میں حکمت ہے، کہا اس نے تکبر نہیں کیا، جس نے پیمند والے کپڑے ڈالے اور گدھے پہ بیٹھا اور بازار میں پھرا، کبھی کبھی کرے گا۔ جو گھر والے گڑبڑ کریں تو پھر بے ادبی ہوگی، وہ کچھ بولیں اور تم لڑ پڑو آپس میں، پھر نیت میں رکھو نہ کرو۔ ہاں، کیونکہ وہ دنیا دار گھر والے ہوتے ہیں، کہیں گے یہ دیکھو ابھی کہاں جاتا ہے یہ، اب ایسے کپڑے پہنتا ہے، گدھوں پہ چڑھتا ہے، دیکھو یار ہم اس کو کرنل بنانا ہے، جنرل بنانا ہے، اس کو پتہ وزیر بنانا ہے، یہ گدھوں پہ چڑھ رہا۔ یہ تو پاگل پیدا ہو گیا ہمارے گھر، پال پال کے دیکھو، وہ ایسے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے نا کیسی قسمت میں نبی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ قسمت ہوتی ہے، قسمت کی بات ہے، نیکوں میں سے بد، بدوں میں سے نیک۔ کافروں کے گھر اولیاء اللہ پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، اور نبیوں کے گھر کافر پیدا ہوتے ہیں۔ واقعات بہت موجود ہیں، ہمیں دوران وقت نہیں ہے۔ تو ایسے باتیں یہاں آتے ہیں، اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، پتہ نہیں رات کو اٹھ کے روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کیا ہو گیا؟ صبح کالج میں نمبر لینے ہوتے، نمبر گئے۔ ایک ایسا ہی تھا بیچارہ، اچھا تھا، اس کا باپ اس کو منع کرے، سرے کی تھے پتہ نہیں کون تھے، ادھر نہ جاتے کو ملنگ بنے ڈیسی، دیکھو ملنگ بنے ڈیسی، جاؤ وہ آتا تھا جی۔ اور باپ کہتا تھا، یعنی جیسے کا مطلب تھا کہ روٹی نہ دے، کہتا روٹی مل جاتی ہے، اگر تم بند کرنی ہے بند کر لیں۔ باپ حیران ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ بولتا روٹی مل جاتی ہے، پھر جہاں لگ جائے نا
محبت کی وجہ سے. محبت اتنی بڑی طاقت ہے ساری کائنات اس سے عاجز ہو جاتی ہے اگر لگ جائے. ساری کائنات اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اگر سچی محبت لگ جائے. یہ اولیاء اللہ بن جاتا ہے. اور حدیث میں آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی جی کہتے ہیں سرسم کہا کرو کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے فقد آذنتہ بالحرب، تو نبی جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اتنا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جو منہ سے نکالتا ہو جاتا ہے. اس نے اللہ سے محبت کی. تو یہ ایسی باتیں ایسے ہوا بھی ہے واقعات. اب وقت تنگ ہے، تمہارے بھائیوں میں ایسے واقعات ہیں جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا. چھوٹا سا واقعہ سناتا اور بھی ہیں. میں تمہارا پیر بھائی نماز پڑھنے گیا، امام نے کوئی آیت پڑھی، اس کے دل میں آیا کہ دوسری آیت پڑھتا تو اچھا تھا. اس کے دل میں آیا، امام کو غلطی لگی، نماز توڑنی پڑی. پھر سے نماز دوبارہ پڑھائی شام کی، پھر وہی صورت پڑھی جو اس لڑکے کے دل میں تھی. وہ حیران ہو گیا کہ شیخ صاحب دل میں آیا، اس کو نماز توڑنی پڑی. خدا بندے سے خود پوچھے. اور بھی ایسے واقعات ہیں. جب چاہتا تھا ٹرین رک جاتی تھی، جب چاہتا تھا چلے تو چلتی تھی. اور بھی بیچ میں واقعات ہیں. سچے تھے، خدا بندے سے خود پوچھے. اوہو، یہ قسمت کی بات ہے. اچھا جی، میرا خیال ہے میں چلوں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باتیں نکلتے نکلتے کوئی اور بات نہ نکل جائے. بیچ میں کھچڑی پکی ہوئی نا، بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مرتد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کمینے باہر جا کے بکواس کریں گے اور میری بات کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے. کرتے ہیں جی. ادھر بول نہیں سکتے نا، پتہ پھینٹی لگوا دے گا. ہاں، ہمت نہیں ہے. ہمت ہے تو بکے نا جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، بولے. اور قبر تک اس کو انشاءاللہ سیدھا سبق نہ دوں نا، اس کو پتہ چل جائے گا. بیٹھے ہوئے چھپ کے، اب جا کے بکواس کریں گے ادھر. توبہ توبہ جی، ایسی باتیں کرتا ہے، سنی نہیں. میں بھی پتہ ہے سنی نہیں، اب تو سنی ہے نا. قسمتیں اپنی اپنی. کیونکہ مغرب کو بیٹھتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں تو اٹھتا نہیں ہوں. اب وہ قصے لمبے ہو جائیں گے. وہ لوگوں سنتے پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، نہ دعا نہ سنت. اب اس کو کیا بتاؤں. وہ حیات النبی تو مانتے نہیں. ایک صحابی کو آقا جی نے بلایا، دیر سے آیا. آپ نے کہا دیر لگائی، آواز دی تھی. کہا نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا جناب علیہ وسلم ہم نے بلایا تھا تو نماز توڑ دینی تھی. دیکھا، ان کی وجہ سے نماز توڑ سکتا ہے انسان، تو سنتے نہیں چھوڑ سکتا. وہ کہے گا اس وقت تھا، اس وقت تھا، اب بھی ہوتا ہے، لیکن سب کو نہیں پتہ چلتا ہے. تو ان کی وجہ سے اگر وہ نہیں اٹھا تو پھر اس کی نیت جانے. لیکن ہم کہہ دیتے ہیں اعلان میں، بھائی کسی سنتے پڑھنی ہے، کچھ پڑھنی جا کے پڑھ لیں. اب وہ کہتے ہیں کسی نے پڑھنی ہے جا کے پڑھ لیں، خود کیوں نہیں پڑھتا. اب میں کیوں بتاؤں میں کیوں نہیں پڑھتا ہوں. ساری باتیں بتانے کی ہوتی ہیں. نماز آپ نے کہا توڑ دینی تھی. صحابی کو کہا جب ہماری آواز آئی تھی. بتاؤ، اگر ان کی وجہ سے ہے تو پھر خاموش رہو. بھائی میرا خیال ہے مجھے اس وقت ایسی باتیں نہیں سنانی چاہیے. یہ جذبہ آتا ہے نا، پھر کوئی نہ کوئی بات نکال دیتا ہوں آقا جی کی.
اور جو محبت والے ہوتے وہ کہتے آج نئی بات پتہ چلی شیخ سے، یا سلام، بڑا خوش ہوتا. اور جس میں منافقت ہوتی ہے کہتے توبہ توبہ توبہ، آقا جی اس کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں سکھاتے ہیں، اتنا اس کو ہوتا ہوگا. تو اس سے بولو کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا، اور آقا جی نے کہا میں شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو بولو آقا جی سے پوچھ لو یا کسی سے پوچھوا لو. تو ایسے ہے نہیں نا، پوچھیں یا پوچھوایا کہ ان کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتا نہیں ہو سکتا نا، ختم. جب انہوں نے کہہ دیا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تحقیق کر لو، میں ادھر سے بولتا ہوں یا خود بولتا ہوں. تو ان کی شکل میں شیطان بھی نہیں آتا. اور کہاں مجھے جاگتے سوتے بھی دیکھے گا، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. سب باتیں اتفاق کی، اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ نعمت سب کو حاصل نہیں ہے. یہ طاہر قادری کو حاصل ہوتا یہ نعرے لگواتے، اپنے کاظمی صاحب کو حاصل ہوتا نعرے لگواتے. نہیں نعرے لگانے چاہیے، جائز نجائز کی بات نہیں ہے. ہر چیز میں آقا جی کی مرضی دیکھنی چاہیے، ان کی مرضی دیکھنی چاہیے. یہ میرے مشورہ ہم تک بات پہنچائے تو اچھا ہے. جب وہ عقیدہ بھی طریقت والوں کا تھوڑا بہت رکھتے کہ حیات النبی ہیں، تو ان کے سامنے اپنے نعرے لگوانے چاہیے. یہ تو اپنی ہستی بنانی ہے. ان کے سامنے اپنے کو بے وزن رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی نعرہ نہیں، ہمارا نعرہ بس آپ ہی ہیں کہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے. سبحان اللہ.